اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں ترجمۃ القرآن کا ٹیچر ہوں۔ سورت کا نام ہے سورۃ الفجر۔ فجر کا جو معنی ہے وہ ہے صبح کا وقت، صبح کا ٹائم، وقت مراد ہے۔ ہم بات کریں گے، یہ سورت مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ عقائد کو بیان کرتے ہیں اور پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے، جن کا تعلق عقیدہ رسالت سے ہوتا ہے۔ جن قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیجا اور ان کو تباہ کر دیا۔ تو ان واقعات سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم نے بھی اگر اپنے نبی کی نافرمانی کی تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کی حفاظت کی، اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے گا جو انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سورت کی آیات کی جو تعداد ہے وہ 30 ہے، اور وجہ تسمیہ تعارف، یعنی اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم بیان کی گئی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الفجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم بیان کی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس سورت کے مرکزی موضوع پہ، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، مرکزی موضوع کیا ہے۔ سورۃ الفجر کا مرکزی مضمون پچھلی قوموں اور آخرت کے تذکرے کے ذریعے سے کردار سازی کا بیان ہے، یعنی ہمیں اپنا کردار اچھا بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں پچھلی جو قومیں گزر چکی ہیں، جن قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور ان کی توہین کی، ان کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، اور جن گناہوں کی وجہ سے، جن برائیوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، عذاب میں گرفتار ہوئے، اللہ کی پکڑ میں آئے، تو ہم نے اپنے کردار کو بھی ان گناہوں سے بچانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھنا ہے جن گناہوں کی وجہ سے پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو قیامت کے تذکرے کے ذریعے سے، آخرت کے تذکرے کے، آخرت کے ذکر کے ذریعے سے، اور جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں جن پر اللہ کے عذاب آئے، ان کے واقعات کو ذکر کرنے کے ذریعے سے مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم ایک اچھے انسان بنیں، ہمارا کردار اچھا ہو۔ کردار سازی کا مطلب ہوتا ہے کردار کو بنانا، تو ہم اپنا کردار کیا کریں، اچھا کریں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات۔ نمبر 1، پچھلی قوموں کا ذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پچھلی قوموں کا ذکر کیا، ان کے واقعات کو ذکر کیا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو عذاب بھیجے ان کا ذکر کیا۔ اچھا جی، بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات، ان میں پچھلی قوموں کا ذکر ہے، جن میں قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور آل فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ قوم عاد پر تیز ہوا کا عذاب آیا، قوم سمود پر زوردار چیخ کا عذاب آیا، اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا کہ یہ میخوں والا تھا، یعنی میخ کہتے ہیں کیل کو، کہ فرعون جس شخص سے ناراض ہوتا تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑ کر، کیل ٹھوک کر اس کو دھوپ میں لٹا دیتا تھا۔ یہ فرعون کی طرف سے ایک وحشیانہ عذاب کی ایک قسم تھی جس سے وہ خوش ہوتا تھا، اور اپنے نام ماننے والوں کو، اپنے نافرمانوں کو، جو فرعون کی بات نہیں مانتے تھے یا جن سے فرعون ناراض ہوتا تھا، ان کے ساتھ وہ یہ سلوک کرتا تھا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں یہ گرفتار ہوا۔ اس کے بعد انسان کی کمزوری کا بیان۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نعمتوں کے ملنے پر خوش ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دست کرتے ہیں، یعنی اس کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے، تو پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان فطرتاً کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اس کے بعد آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کا انجام، کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے یا آخرت کو امپورٹنس نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، وہ برے اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہ جو آخرت کو اہمیت نہیں دیتے، امپورٹنس نہیں دیتے، وہ پھر اپنی زندگی اپنے مطابق گزارتے ہیں، جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ کرتے ہیں۔ نہ ہی وہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، نہ ہی وہ غریب لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس مال و دولت ہوتا بھی ہے، اس کے باوجود وہ غریبوں کا یا یتیموں کا خیال نہیں کرتے۔ اور پھر وراثت کا مال، اپنے بہن بھائیوں کا حصہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ بہن بھائیوں کو والدین کی طرف سے ملنے والی جائیداد میں سے حصے دار وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یعنی اپنے بہن بھائیوں کا مال کھا جاتے ہیں، بعض دفعہ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، وہ دنیا کی ہی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور لوگوں کا مال وہ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ بہن بھائیوں کا جو جائیداد میں سے حصہ بنتا ہے وہ بھی ان کو نہیں دیتے، بلکہ خود ہی اس کے مالک بن جاتے ہیں اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اور مال سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے زندگی کا مقصد صرف پیسے کو ہی سمجھ لیتے ہیں اور مال کو سمجھتے ہیں۔ زندگی کا مقصد صرف اور صرف ان کے لیے پیسہ ہوتا ہے بس، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور صرف پیسے کو جوڑنا ہوتا ہے، جمع کرنا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حاصل کلام پہ، یعنی آخر میں اس صورت میں کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کا حاصل کیا ہے، صورت کا اینڈ کیا ہے، اینڈ رزلٹ ہم کیا نکالتے ہیں۔ ہمیں اس صورت سے سبق کیا ملتا ہے؟ کہ ہمیں یتیموں، غریبوں اور جو محتاج لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور صورت کے آخر میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو گناہگار لوگ ہیں وہ اپنے اعمال پر پچھتائیں گے کہ کاش ہم بھی نیک اعمال کر لیتے، اور اس دن اختیار صرف اللہ کے پاس ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس دن بات کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اس دن ہر چیز کا اختیار ہوگا، اور کوئی اس دن اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی جس کو عذاب دینا چاہیں عذاب دیں گے، جس کو معاف کرنا چاہیں معاف کریں گے۔ جبکہ اہل ایمان کے لیے جنت میں داخلے کا اعلان ہوگا کہ ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ میرے نیک بندے ہیں اور میں ان سے کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ یہ ہماری جو ریڈنگ تھی وہ ہم نے اس صورت کی کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ اس کے ایم سی کیوز ہیں، حصہ معروضی 5 ایم سی کیوز ہیں۔ نمبر 1 ایم سی کیوز دیکھیں، سورۃ الفجر میں قسم بیان فرمائی گئی ہے۔ الف صبح کے وقت کی، بے چاشت کے وقت کی، جیم شام کے وقت کی، دال رات کے وقت کی۔ تو الف آپشن صبح کے وقت کی اس کا ٹھیک آپشن ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 2، سورۃ الفجر کے شروع میں قسم بیان کی گئی ہے۔ قسمیں، سورۃ الفجر کے شروع میں قسمیں بیان کی گئی ہیں، تاجروں کے لیے، حاکموں کے لیے، آسمان اور رات، عقل مندوں کے لیے۔ تو اس صورت کے آغاز میں جو قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ عقل مندوں کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 3، سورۃ الفجر کے مطابق آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے مبتلا ہو جاتے ہیں۔
برے کاموں میں، اسراف میں، ریاکاری میں، غفلت میں، تو برے کاموں میں الف آپشن اس کا ٹھیک ہے۔ MCQ نمبر 4، قوم عاد کا دوسرا نام ہے قوم سبا، قوم تبا، اہل مدین اور قوم ارم۔ دال آپشن ٹھیک ہے، قوم ارم۔ سورۃ الفجر میں میخوں والا کہا گیا ہے؟ میخ کا معنی ہوتا ہے کیل۔ قارون کو، نمرود کو، فرعون کو، شداد کو۔ فرعون کو جیم آپشن اس کا ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے مختصر سوالات کی طرف، اور 3 اس کے مختصر سوالات ہیں، 3 شارٹ کوسچنز ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الفجر کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ تو ہم نے جیسا کہ بات کی تھی وجہ تسمیہ پہ کہ سورت کا نام کیوں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں، اس سورت کے آغاز میں فجر کے وقت کی قسم بیان کی ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ الفجر ہے۔ نمبر 2 جو شارٹ کوسچن ہے، مرکزی موضوع۔ سوال نمبر 2 مرکزی موضوع ہے سورۃ الفجر کا مرکزی موضوع پچھلی قوموں کے تذکرے کے ذریعے اور آخرت کے ذریعے کردار سازی کا بیان ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو اچھا بنانا چاہیے۔ شارٹ کوسچن نمبر 3، سوال نمبر 3 مختصر جواب۔ سورۃ الفجر میں انسان کی کیا کمزوری بیان کی گئی ہے؟ سورۃ الفجر میں انسان کی جو کمزوری بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نعمتوں پر خوش ہو جاتا ہے اور تنگ دستی پر اداس اور پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اس کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، تب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے جو شارٹ کوسچنز تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تفصیلی سوالات کی طرف تو 2 اس کے تفصیلی سوالات ہیں، 2 لانگ کوسچنز ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الفجر کا تعارف اور مقصد نزول، یعنی تعارف، وجہ تسمیہ اور مرکزی موضوع، یہ لانگ 1 ہے جس پر ابھی ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے، اور جو لانگ 2 ہیں وہ بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات ہیں۔ تفصیلی سوال نمبر 2، بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات، یہ ہم نے ابھی سارے ڈیٹیل میں اس پر بات کی ہے، اور یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جزاکم اللہ۔